بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق کے اکابر اور حق چار یار یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان مبارکہ سنیے۔ حضرت علامہ مؤمن شپلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کا کچھ حصہ بناتے تو رات کو اسے زمین کا کیڑا کھا جاتا۔ انہوں نے خالق ارض و سما کے حضور عرض کی اور کیڑے کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام کشتی پر میری مخلوق کے اکابر کے نام لکھ دو۔ عرض کیا، اے مالک مولا وہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے چاروں کونوں پر یہ نام تحریر کر دیے اور وہ کشتی کیڑے سے محفوظ ہو گئی۔ تنویر الاظہار ترجمہ نور الابصار صفحہ نمبر 11۔ تو پتہ چلا نوح علیہ السلام کی کشتی کو اگر کیڑا لگ جائے تو اکابر بزرگان دین کے نام لکھنے سے وہ کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو جو ان اکابر کے نام اپنے دلوں میں پیوستہ کر لے، ان سے محبت کر لے تو یقیناً ان کا ایمان مضبوط اور قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، اے امیر المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں بہتر کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و دل، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ حمد کا جھنڈا اور حق چار یار۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لواء الحمد یعنی حمد کے جھنڈے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے 3 پرت ہوں گے، ان کے دونوں گوشوں میں سے ہر گوشہ آسمان اور زمین کے درمیان ہوگا۔ پہلے پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ، دوسرے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تیسرے پر لکھا ہوگا ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذی النورین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟
عرش معلا اور حق چار یار۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باپ امام زین العابدین سے اور وہ اپنے دادا حضرت امام حسین سے، حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عرش پر لکھے ہوئے کی خبر دوں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان الشہید، علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، شرف النبی صفحہ نمبر 276۔ فائدہ، اسی وجہ سے ہم اہل سنت جماعت اپنی مسجد کے اوپر لکھتے ہیں چراغ و مسجد، محراب و منبر، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، میدان محشر اور حق چار یار۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن آؤں گا، میرے صدیق دائیں ہاتھ ہوں گے، میرے عمر میرے دوسرے ہاتھ ہوں گے، میرے عثمان میرے پیچھے ہوں گے، میرے علی میرے آگے آگے ہوں گے۔ شرف النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین شق ہونے پر سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر اہل بقیع آئیں گے، پھر اہل مکہ کا انتظار کروں گا تو وہ زمین سے نکلیں گے، پھر مخلوق قائم ہوگی۔ فائدہ، اس روایت میں 5 بزرگوں کا ذکر ہے جو کہ پنجتن پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے ہم اہل سنت جماعت ان کو بھی پنجتن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پنجتن کہتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کو بھی پنجتن کہتے ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ اس تقسیم سے پنجتن کی 3 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو العزم رسول۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق چار یار۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم رضوان جن کے نام ذکر ہوئے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے حق چار یار۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 1000 سال پہلے عرش اعظم کے دائیں جانب نور کی صورت میں ظہور پذیر تھے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 508، ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک، اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔